بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، آج اس مسجد میں 70ویں تراویح پڑھی گئی۔ امام صاحب نے آج پارہ نمبر 21 جو اتلو ما اوحی سے شروع ہوتا ہے اس کی تلاوت کی، اس کا مختصر خلاصہ آپ لوگوں کے سامنے پیش ہے۔ سورہ عنکبوت چل رہی تھی جس میں اہل ایمان میں عزم و ہمت پیدا کی گئی اور کفار کو توحید اور آخرت جیسے حقائق دلائل کے ساتھ سمجھائے گئے۔ فرمایا، اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، چاند اور سورج کو کس نے تمہاری خدمت میں لگایا، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ پھر یہ کیسے دھوکہ کھا رہے ہیں؟ اگر تم ان سے پوچھو کس نے آسمان سے پانی برسایا اور مردہ زمین کو جھلا اٹھایا، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ کہو کہ الحمدللہ، جب یہ سارے کام وہی کر رہا ہے تو پھر حمد، تعریف اور عبادت کا مستحق بھی وہی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی صرف کھیل اور دل کے بہکاوے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہاں جو بادشاہ وقتی طور پر بنتا ہے وہ ایک ڈرامہ ہے جو جلد ہی ختم ہو جاتا ہے اور پھر خالی ہاتھ دنیا سے واپس ہو جاتا ہے۔ اصل گھر آخرت کا ہے، کاش یہ لوگ سمجھتے۔ کیا یہ غور نہیں کرتے کہ ہم نے چاروں طرف کی لوٹ کے بیچ حرم کو پرامن بنا دیا، اور یہ کفران نعمت کرتے ہیں؟ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جو اللہ کی راہ میں مجاہدہ کر کے دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ ان کے ساتھ ہے۔ پھر سورہ روم شروع ہوتی ہے۔ سن 615 عیسوی میں ایرانیوں نے رومیوں پر غلبہ حاصل کر لیا۔ اسی سال ہجرت حبشہ ہوئی۔ کفار میں چمے گوئیاں شروع ہوئیں کہ آسمانی دین والے آتش پرستوں سے ہار گئے، لہذا ہمارا دین بھی صحیح ہے۔ ایران کے بادشاہ خسرو پرویز نے بیت المقدس پر قبضے کے بعد روم کے بادشاہ ہرقل کو خط لکھا کہ تمہارے رب نے ہم سے یروشلم کو کیوں نہیں بچا لیا؟ عرب کے کفار و مشرکین کہنے لگے کہ اسلام کو بھی ہم اسی طرح مٹا دیں گے۔ آج کے ظالم بھی ذرا سی فتح پر اسلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا نوٹس دیتے ہوئے اس سورے میں فرمایا کہ چند سال میں رومی پھر غالب آ جائیں گے۔ اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ اسی طرح مسلمان بھی غالب آ جائیں گے۔ سن 622 عیسوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے آئے۔ 624 عیسوی میں ہرقل نے آذربائیجان سے گھس کر ایرانیوں پر پیچھے سے حملہ کر کے ایران کے آتش کدے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اس کے بعد بدر میں مسلمانوں کو کفار مکہ پر بدر کے میدان میں تاریخی فتح حاصل ہوئی۔ اس طرح دونوں پیشن گوئیاں پوری ہو گئیں۔ سورہ روم میں یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ انسان صرف ظاہر کو جانتا ہے، در پردہ حقائق کو نہیں جانتا، اس لیے وہ غلط فیصلے کرتا ہے۔ اس لیے وہ پوری زندگی کے پورے سرمایہ، مال، اولاد، جائیداد سب کو داؤں پر لگا کر خدا پرستی کے بجائے دنیا پرستی میں ڈوب جاتا ہے۔ روم ایران کے واقعے کو خوبصورتی سے آخرت کی طرف موڑتے ہوئے فرمایا کہ آخرت ممکن بھی ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے اور یہ معقول بھی ہے، اور دنیاوی معاملات درست رکھنے کے لیے ضروری بھی ہے۔ کائنات کی نشانیاں بتا کر بتایا کہ خلق کی ابتدا بھی اللہ ہی نے کی ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ مجرمین دنگ رہ جائیں گے، وہاں شریک کیے گئے بت کوئی سفارش نہ کر سکیں گے، برات کا اظہار کریں گے، نیکوکار جنت میں اور جھٹلانے والے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ صبح شام اللہ کی حمد اور تسبیح کرو، عصر اور ظہر میں بھی۔ وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے جیسے انڈے سے بچہ، اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے جیسے پرندے سے انڈا۔ زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے اور زمین لہلہا اٹھتی ہے، اسی طرح تم بھی دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ خدا کی نشانیوں میں سے ہے کہ نمبر 1، انسان جیسی عظیم مخلوق کو مٹی سے پیدا کیا۔ نمبر 2، تمہاری ہی جن سے تمہاری بیویاں بنائی تاکہ تم سکون حاصل کر سکو، پھر دونوں میں محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ نمبر 3، آسمانوں اور زمین کی پیدائش۔ نمبر 4، تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف۔ نمبر 5، رات کو سونا، دن کو روزی تلاش کرنا۔ نمبر 6، ڈر اور امید کے بیچ بجلی کا چمکنا، بارش سے مردہ زمین کا لہلہا اٹھنا۔ 7واں، زمین اور آسمان اس کے حکم سے قائم ہیں۔
ان نشانیوں کے بیان کے بعد بار بار کہا گیا کہ ان سب میں دانش مند اور غور کرنے والے لوگوں کے لیے سبق ہے۔ اللہ زبردست اور حکیم ہے، شرک سے تو فساد ہی برپا ہوتا ہے۔ پھر سورہ لقمان شروع ہوتی ہے۔ اہل عرب میں حضرت لقمان کی حکمت کے چرچے مشہور تھے، وہ فخر کرتے تھے، اس لیے ان نصیحتوں کو الٹا انہی پر چسپا کیا گیا کہ جو نصیحتیں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی تھیں وہی تعلیمات یہ قرآن دے رہا ہے۔ آج بیٹے اس پر عمل کر رہے ہیں تو آج کے باپ انہی نصیحتوں کی وجہ سے اپنے بیٹوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ یہ نصیحتیں انسان کی فطرت کے مطابق ہیں۔ مغربی فلاسفر بھی اخلاقیات کی بنیاد عقل عام، معروف اور مسلمہ اصولوں پر رکھتے ہیں، مگر یہ سب نہیں بتا پاتے کہ ہم نیکی کیوں کریں، برائی سے کیوں بچیں۔ یہ فلاسفر اور انسان کے بنائے مذہب یہ بتاتے ہیں کہ فائدہ کس میں ہے، لذت اور خوشی کس میں ہے، یہ کہ فرض برائے فرض ہے، جبکہ اصل بنیاد رضائے الہی ہے۔ محبت کے رشتے معصومیت اور انسانیت سے خالی ہو کر صرف نفس پرستی اور خواہشات کو پورا کرنے کا ذریعہ بن کر رہ گئے ہیں۔ ان فلسفوں نے اچھی تعلیمات کا حلیہ ہی بگاڑ دیا ہے، خاندانی نظام درہم برہم کر دیا ہے، مفاد پرستی تمام رشتوں پر حاوی ہو گئی ہے۔ اس کے برخلاف اسلام نہ صرف اخلاقیات بلکہ ساری دین کی بنیاد جانوروں کی فطرت سے ہٹا کر انسانی فطرت پر رکھتا ہے، اور کتابوں اور رسولوں کے ذریعے یہ بتاتا ہے کہ اصل چیز اپنے رب کو راضی کرنا اور اس کی ناراضگی سے بچنا ہے۔ پھر بتایا کہ تم کہتے ہو کہ قیامت کیوں نہیں آ جاتی جبکہ یہ حقیقت ہے۔ جواب دیا گیا کہ اس کا وقت اللہ کو معلوم ہے، فوری نہ آنے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ حقیقت نہیں ہے۔ مثال دی گئی کہ بادل حقیقت ہے، کیا تم بتا سکتے ہو کہ وہ کب آئیں گے؟ اگر آ بھی گئے تو برسیں گے یا نہیں؟ حمل ہے تو اولاد کب ہوگی، کیا ہوگی، کیسی ہوگی، یہ تم نہیں بتا سکتے۔ موت کا وقت بھی تم نہیں بتا سکتے، جبکہ یہ سب حقیقتیں ہیں۔ ان چیزوں کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ پھر سورہ سجدہ میں ہے کہ کافر کہتے ہیں کیا ہم مٹی میں ملنے کے بعد دوبارہ پیدا کیے جائیں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ فرشتہ ان کی روح قبض کر لے گا، پھر یہ سب ایک دن اللہ کے حضور حاضر کیے جائیں گے، تب کہیں گے کہ کاش ہمیں ایک بار پھر دنیا میں عمل کے لیے بھیجا جائے۔ ہم چاہیں یہ حقیقت دنیا میں ہی دکھا دیں، پھر تو سب ایمان لے آئیں گے اور امتحان کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے امتحان کی خاطر ان حقیقتوں کو غیب کے پردے میں چھپا کر رکھا گیا ہے۔ کافر دنیا میں خدا کو بھولے تھے، اب انہیں بھلایا جا رہا ہے، مگر ایمان لانے والے ہماری آیات سن کر سجدے میں گر جاتے ہیں۔ یہاں پر یہ آیت سجدہ آئی تھی۔ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، ان کی پیٹھیں بستر سے الگ رہتی ہیں، اپنے رب کو امید اور خوف سے پکارتے ہیں، جو روزی ہم نے انہیں دی ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے۔ یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے۔ مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے۔ فاسقوں کو بڑے عذاب سے پہلے دنیا میں چھوٹے چھوٹے عذاب اس لیے ملتے رہتے ہیں کہ شاید وہ سدھر جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چند نوجوان، غلام اور غریب لوگ ایمان لائے تھے تو کفار مذاق اڑا رہے تھے۔ فرمایا کہ سوکھی زمین میں کیا خزانہ چھپا ہے تم نہیں جانتے، ایک بارش سے وہ لہلا اٹھتی ہے۔ پھر سورہ احزاب شروع ہوتی ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ کل آئے گی۔ اس طرح سے یہ آج 70ویں تراویح جو اس مسجد میں تلاوت کی گئی تھی اس کا مختصر خلاصہ، جس میں پارہ نمبر 21 پورا تلاوت کیا گیا تھا، یہ خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔